अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मारवी नूर वाइस चैनल में आप सब लोग को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर अता फरमाए, आमीन। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बेशक अल्लाह ताला के डर की वजह से तुम जिस चीज़ को छोड़ दोगे तो अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें उससे बेहतर अता फरमा देगा। यकीन मुकम्मल हो तो अल्लाह मोहब्बत अधूरी नहीं रहने देता। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। लोग तोड़ जाते हैं, रब टूटने नहीं देता। जो आंसू हम अल्लाह के सामने बहाते हैं वही हमारे लिए सुकून का बायस बनते हैं। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त अकेला कर दिया जब तुम्हें लोगों के साथ की असद ज़रूरत थी, और फिर एक वक्त आता है जब तुम खुद इकरार करते हो कि अल्लाह अब मुझे किसी इंसान के साथ की ज़रूरत नहीं, और शायद वो यही सुनना चाहता था। इमाम इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो लोगों के दिलों में घर करने की उम्मीद में बनावट से काम लेता है और भूल जाता है कि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में हैं। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे मेरा रब दिलासा दे रहा हो, गम ना कर, मैं हूं ना। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीले बनाने वाले पे छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं होने देता। मेरे सुकून के लिए इतना ही काफ़ी है जब मेरा दिल कहता है अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है, और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राज़ी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। जो इश्क अल्लाह से किया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता। खुद को दुनिया से वीरान जब भी पाओ, कुरान उठाओ, दिल से लगाओ, रब के हो जाओ। अल्लाह को पसंद है तुम्हारी आवाज़ सुनना, तुमसे गुफ्तगू करना। उसे फ़र्क नहीं पड़ता फिर कि किस गरज से कलाम करते हो। इंसान जितना किसी चीज़ की चाह रखता है उतना ही उस पर आजमाया जाता है। अल्लाह पर यकीन गहरे अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजलो करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके अख्तियार से बाहर हो। जहाँ सब्र थक जाता है वहाँ कुन हाथ थाम लेता है। लम्हे यादें बन जाती हैं और लोग सबक बन जाते हैं। यही ज़िंदगी है। जिन्हें एहसास ही ना हो उनके साथ गिले कैसे, शिकवे कैसे। अंदाज बदले हैं उनके कुछ इस अंदाज से कि वो अब बड़े अंदाज से नज़रअंदाज करते हैं। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं।
گر تجھے یقین ہے اے انسان خاک ہونے کا، پھر غرور کیسا، تکبر کیسا، انا کیسی، ریا کیسی۔ ڈیلیٹ کرتے رہیں اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ انہوں نے میری برائی کی، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ انہیں آپ کے سامنے میری برائی کرنا اتنا آسان کیوں لگا۔ ہماری معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ ملنے لگتا ہے جب کسی کی رفاقت میں سکون، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر وہ شے بھلا دینے کا سوال کرتی ہوں جس کی یاد آنے سے میرا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کے آگے بڑھ جائیں۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں سے مت ڈرا کریں، لوگ کبھی بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھنا، کون ہے جو اللہ کو روک سکے اگر وہ کچھ عطا کرنا چاہے، اور کون ہے جو عطا کر دے اگر اللہ اپنی عطا کو روک لے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ زندگی میں فکر اور قدر کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ مسلسل جاری ہے مجھ میں ہی تعمیر میری، کہیں سے بنتا ہوں تو روز کہیں سے ٹوٹ جاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمیں دکھانے نہیں چاہتے، لیکن نظریں پھر بھی ہم پر ہی رکھے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں ہے،
تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ فقط نامکمل خوابوں کا جھانسا ہے زندگی۔ ایک دانش مند نے کہا، اگر تم مخلوق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیٹھ کو دار سہنے کے لیے تیار رکھو۔ اگر تم خالق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی روح کو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار رکھو۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت سونپ کر، اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ زندگی نے ایک بات سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ میرا خیال انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پر افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔